बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ आम और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साकिब हुसैन शाह। नाज़रीन मोहतरम, वो कौन सी ऐसी खूबी थी, वो कौन सी ऐसी खासियत थी, वो करैक्टरिस्टिक क्या थी जिसकी वजह से इंसान को अल्लाह ताला ने वलक़द कर्रमना बनी आदमा कहकर इज़्ज़त दी और इस पे अपना करम किया। कुछ लोग कहते हैं कि वो याददाश्त थी, कुछ लोग कहते हैं कि वो अक्लो दानिश थी। स्टूडियोज़ में हमारे साथ औरंगज़ेब फ़राज़ी साहब मौजूद हैं, इनसे अक्लो दानिश पे बात करते हैं, जानते हैं, रहनुमाई लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़राज़ी साहब। जी वालेकुम सलाम। फ़राज़ी साहब, कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदमा, और हमने बनी आदम के ऊपर अपना ख़ास करम फरमाया। क्या ये करम जो था, ये इंसान को जो अक्लो दानिश अता की गई, ये वो करम है? और आपने ये भी आज रहनुमाई फरमानी है कि क्या इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ इंसानी अकल है? और अगर इंसानी अकल इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है तो किस हद तक इंसान अपनी अकल का इस्तेमाल करता है? बड़ा अच्छा मौजू है। मैं तो अक्सर जो बात करता हूँ वो दिमाग से शुरू करता हूँ। जी बेशक। तो ये अक्लो दानिश का भी कोई दिमागी खुलिया है सर? जी असल में इंसान की जो तख्लीक है ये अक्लो दानिश ही है। क्या बात है। अब जैसे हमने बाबा आदम पर प्रोग्राम किए जी, उसमें हमने जितनी गुफ्तगू की उसमें अक्ल का ही सारा सिलसिला था। वो जो यादाश्त के मतलब था, इंसान के वजूद की अज़मत अक्ल से है। क्या बात। और अक्ल जो है ये वो इंसान के वजूद का हिस्सा है जिससे उसने अपने रब की शनाख्त करनी है। क्या बात। अक्ल वो चीज़ है जिससे इंसान ने अपने रब की शनाख्त करनी है। क्या बात है। अगर इंसान के वजूद से अक्ल निकाल दी जाए तो ये अपने खालिक को पहचान नहीं सकता, जिस तरह हैवान नहीं पहचान सकते। अक्ल उनके पास भी है लेकिन महदूद है। अक्ल शऊर, अक्ल दानिश नहीं है, सोच नहीं है, वुसअत नहीं है। फ़राज़ी साहब, इंसान के पास तो अक्ल दानिश के साथ साथ इख्तियार भी है। इख्तियार भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अक्ल दानिश के साथ साथ इसको इख्तियार भी अता किया गया। इख्तियार भी है। अच्छा, अब असल में हम जो गुफ्तगू करना चाह रहे हैं वो ये है कि आम तौर पे हम सोचते हैं जी कि फ़लाँ आदमी बड़ा अक्लमंद है, फ़लाँ आदमी ने बड़ा काम किया है, फ़लाँ आदमी में बड़ी अक्ल है। अब इस फ़लसफ़ा इस दुनिया का ये है कि इस दुनिया में इंसान अपनी अकल से बहुत कम काम लेता है। अफसोस। मैं अभी एक मिसाल आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक मोबाइल आप इस्तेमाल करते हैं, मैं भी करता हूँ। सारा कुर्रा अर्ज़ मोबाइल को इस्तेमाल करता है। इसमें करोड़ों लोगों में से एक आदमी भी नहीं जानता कि ये मोबाइल कैसे तख्लीक हुआ, इसके अंदर क्या मशीनरी लगाई गई, इसमें क्या वुसअत है। जो मोबाइल रिपेयर करते हैं वो चलो उनको 10, 20, 15% पता होगा। आम तौर पे हर आदमी को ये नहीं पता कि ये मोबाइल कैसे चलता है। जी। अब अक्ल का इस्तेमाल उस आदमी ने और उस कंपनी ने, उस ग्रुप ने किया जिसने इसको तख्लीक किया। ठीक है, आम लोग नहीं जानते, ना आप जानते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा कोई गड़बड़ हो जाए तो हम किसी मैकेनिक के पास जाते हैं कि यार ये मेरे मोबाइल में गड़बड़ हो रही है। किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जाके हम कहेंगे, उसको कहेंगे गोया हम इसके मामले में अकल से आज़ाद हैं। जी। मिसाल के तौर पे आप जहाज़ में सफ़र करते हैं, आप में, मुझ में, हर इंसान में ये जो अल्लाह ने दिमाग दिया है ये उतना ही है। इसमें 100 अरब खुलिए काम कर रहे हैं और ये सारे कंप्यूटर हैं।
لیکن ہر بندہ اس سے کام لے نہیں رہا. جیسے آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں, آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں لیکن آپ جہاز چلا نہیں سکتے. جی ٹھیک ہے جی. آپ اگر 250 لوگ ہیں تو اس میں 2 لوگ پائلٹ ہیں یا کوئی جہاز کو چلانا سمجھتے ہیں. تو جنہوں نے سیکھا, جنہوں نے عقل استعمال کی, انہوں نے سیکھ لیا. ٹھیک ہے. اب یہ 2 مثالیں دینے کے بعد میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے انسانوں میں 2-2.5% عقل کو استعمال کرتے ہیں لوگ. جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ جہاز کے اندر اگر کریو دیکھا جائے تو چند لوگوں کا کریو ہے, اسی طرح چند لوگ ہی اپنی عقل کو استعمال کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. پسنجر نے عقل کیوں استعمال کرنی ہے؟ یعنی ہم اسی طرح معاشرے کا ہر فرد بھی اپنی عقل کو استعمال معاشرے کا ہر آدمی پسنجر ہے, وہ سفر کر رہا ہے. وہ مطلب ایک ٹرین چل رہی ہے تو وہ انجن نہیں چلا رہا. جی ٹھیک ہے جی, وہ سفر کر رہا ہے. تو لہٰذا لوگوں نے اپنی عقل کو اتنا استعمال نہیں کیا جتنا اللہ چاہتا ہے. اب عقل کے اندر اتنی وسعت موجود ہے, جیسے میں سمندروں کا ذکر کرتا ہوں, عقل کے اندر اتنی وسعت موجود ہے کہ انسان اس دنیا پہ تحقیق کرے, اپنی پیدائش پہ تحقیق کرے, اپنی زندگی پہ تحقیق کرے, اس دنیا سے جانے پہ تحقیق کرے, اگلے جہان پہنچنے پہ تحقیق کرے. یعنی یہ جو بھیجا اللہ نے عطا کیا ہے اس کے اندر لا تعداد وسعت ہے. لیکن لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے. اللہ نے تو ہر بندے کو اتنی بڑی عقل دی ہے نا. اچھا, ہمارے معاشرے میں تو عقل کو تھوڑا بہت جائز ناجائز میں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں. انسان پر یہ فرض لازم ہے کہ وہ اپنی عقل کو اپنی تخلیق پر استعمال کرے اور اس جہان سے جانے پر استعمال کرے. ٹھیک ہے جی. یہ یہاں سے انسان نے چلے جانا ہے, شفٹ ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. اب دنیا کی جو تعمیر و ترقی ہے اس میں کتنے لوگ عقل استعمال کرتے ہیں, کتنے نہیں کرتے. مثال کے طور پہ آپ گھر بنا رہے ہیں جی, آپ کے پاس 4 مزدور ہیں, 2 مستری ہیں, ایک کارپینٹر ہے, ایک ترخان ہے, ایک لوہار ہے, یہ ہے وہ لوگ کام کر رہے ہیں. آپ جاتے ہیں, آپ بتاتے ہیں کہ یہ یوں کرنا ہے, یوں کرنا ہے, یوں کرنا ہے, یوں کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے کرنا ہے, اور آپ کو ایک انجینئر آ کے بتاتا ہے کہ اس کو یوں یوں کرنا ہے. انجینئر کو وہ تعلیم بتاتی ہے, ڈگری بتاتی ہے کہ تو نے یہ سیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. خود انسان اپنی عقل کو اگر آپ عقل کو صحیح معنی میں استعمال کر لیں تو آپ تو ولی ہو جائے. کیا بات ہے. اگر انسان اپنی عقل کو استعمال کر لے تو ولی ہو جائے, تو وہ ولی ہو جائے. کیا بات. وہ سوچ بچار شروع کر دے. تو یہ جتنے لوگ اولیاء ہوئے انہوں نے سوچ بچار کی ہے. یہ سو تو نہیں گئے, سوتے ہوئے تو کوئی ولی نہیں ہوا. سوتے ہوئے تو کوئی ولی نہیں ہوا. جس نے سوچا کہ میرا رب کون ہے, مجھے کس نے تخلیق کیا ہے, میں کیا ہوں, میں کیوں دنیا میں آیا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. میری حیثیت کیا ہے, میرے پاس ہے کیا کیا, میرے پاس کتنا اختیار ہے, کتنی قوت ارادی ہے, کتنا دماغ ہے. تو جس نے اس بات پہ سوچا. فرائی صاحب, جیسے پچھلے ماضی میں اگر ہم لوگ جائزہ لیتے ہیں, ہمیں ہزاروں اولیاء اللہ کرام جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں بھی اس طرح بڑی بڑی ہستیاں پیدا ہوں گی, بڑے بڑے نامور لوگ پیدا ہوں گے جو لوگ اپنی عقل و دانش کو استعمال کریں گے؟ اور کیا آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی انسان اگر عقل و دانش کو استعمال کرتا ہے تو وہ اللہ کا پسندیدہ انسان بن سکتا ہے؟ آنے والے دور میں اگر اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوں گے تو وہ ایک ہی وجہ سے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اسی رفتار سے انسان بڑھتا رہا اور اسی رفتار سے ترقی کرتا رہا تو اس میں اللہ کے برگزیدہ لوگ کم ہوں گے. ٹھیک ہے نا جی. اگر اسی رفتار سے ہم لوگ آگے چلتے رہے تو پھر برگزیدہ نہیں ہوں گے, تو برگزیدہ لوگوں کی کمی ہونے کا خدشہ ہے. تو برگزیدہ ہونے کے لیے جیسے سیلاب آ گیا راجن پور میں, تو راجن پور میں جس بندے نے پچھلے 35 سال میں نماز نہیں پڑھی اس نے پڑھی ہوگی. اب
اللہ اکبر. اس نے پڑھی ہوگی, اس نے اللہ سے معافی مانگی ہوگی, اس نے توبہ کی ہوگی. تو جب تک انسانوں پر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش یا عذاب نہ آئے, اس کے دماغ میں اللہ کے لیے وسعت نہیں پیدا ہو سکتی. کیا بات. یعنی جو آدمی 2 دن کا فاقے ہے, یا جس آدمی کو زندگی میں روٹی کم ملی ہے, اس سے زیادہ دانا کوئی نہیں ہے. اس نے بھوک کاٹی, اس نے پیاس کاٹی, تو اس کو یہ پتہ لگا کہ رب کیا ہے, میں کیا ہوں. اس نے سوچا. جس آدمی نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا, جس آدمی نے ہر سائز سے زندگی گزاری, اس کے پاس یہ سوچنے کی فرصت نہیں ہے کہ میں کیا ہوں. ٹھیک ہے نا جی, میں کیا ہوں, میں کہاں سے آیا ہوں, میں کہاں جا رہا ہوں. تو دماغ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی چیز, یہ جو باڈی ساری ہے نا, یہ دماغ کے مرہون منت ہے. جی. دل جو ہے نا, دل, جی. یہ دماغ نہیں ہے. دانا لوگ کہتے ہیں کہ دل کا اپنا ایک دماغ ہے, لیکن دماغ ہی سے وجود ہے انسان کا. جب دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ کومے میں چلا گیا. کومے کا کیا مطلب ہے؟ سارے فنکشنز کو اگر دیکھا جائے تو جو سپروائز کر رہا ہے, جو لیڈ کر رہا ہے, وہ انسانی جسم کے اندر دماغ ہی ہے. انسانی جسم کے اندر دماغ ہے, اس کرۂ ارض پہ دماغ ہے, اور روز محشر دماغ ہے. ہر جگہ پہ دماغ ہی کام کرے گا. ٹھیک ہے جی. مطلب دماغ کام کر رہا ہے تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, دماغ کام کر رہا ہے تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, دماغ کام کر رہا ہے تو میں سن رہا ہوں, دماغ کام کر رہا ہے تو میں آپ سے باتیں کرتے ہوئے کچھ سوچ رہا ہوں. فیض صاحب, وجہ کیا ہے انسان اتنی عقل و دانش کے باوجود بھی اپنی عقل میں اتنا کم تر کیوں ہے کہ یہ اپنے خوشیوں کے زمانے میں اپنے رب کی شناخت نہیں کر پاتا؟ کیا عذاب لانے ضروری ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو خدا نہ خواستہ, توبہ نعوذ باللہ, کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ اپنے ناظرین کو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی مذہبی پروگرام نہیں کرتے, ہم لوگ عقل و دانش پہ بھی آج دنیا کو رہنمائی دینے کے لیے, آپ سے سیکھنے کے لیے یہ پروگرام کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ جب تک عذاب نہیں آتا, جب تک مصیبتیں نہیں آتیں, جب تک وبائیں نہیں پھیلتیں, جب تک بیماریاں نہیں آتیں, جب تک لاکھوں لوگ نہیں مر جاتے, انسان اپنے رب کو کیوں نہیں شناخت کر سکتا, اپنے رب کو کیوں نہیں پہچان سکتا؟ اب اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت اور دوزخ بنائی ہے نا, وہ آپ کے دماغ کی وجہ سے بنائی ہے. یہ انسانی دماغ ہی ہے جس کی وجہ سے دوزخ اور جنت کو بنایا ہے. اور اس دوزخ اور جنت کے راستے پر چلنے کے لیے ایک کھوپڑی عطا کی ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, انسان کو دماغ عطا ہی اس لیے کیا گیا ہے تو نے سوچنا کہ اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ یہ سوچے اور ان 2 رستوں میں سے کوئی ایک رستے کو اپنا لے. چلو, اگر وہ بدی کے ٹریک پہ بھی تھوڑا جا رہا ہے 10%, تو 90% وہ جنت کے ٹریک پہ چلے. کیا بات. تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو یہ عقل عطا کر دی کہ مطلب آپ کے اعمال کیا ہوں گے, آپ کے اختیار ہے نیکی اور بدی کے درمیان میں, آپ کے اعمال آپ کی عقل کے محتاج ہوں گے. ٹھیک ہے نا. انسان کے جو اعمال ہیں وہ عقل و دانش کے محتاج ہیں. کیا بات. مطلب ایک کوئی بندہ جب کوئی برائی کرنے کے لیے چلتا ہے, وہ اپنے دماغ سے کبھی پوچھتا ہے کہ میں یہ برائی کرنے چوری کرنے جا رہا ہوں, کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے میں چوری کر لوں؟ اچھا, پھر جو آپ نے عذابوں کا ذکر کیا ہے, عالم دین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے انسان پر کوئی عذاب نہیں آتے. بہت خوب. میرا رب, میرا پروردگار جو ہے, اس کی طرف سے انسانوں پر کوئی عذاب نہیں آتے. کیا بات. یہ انسانی اعمال کا رد عمل ہے. کہ اس پر عذاب آتے ہیں. فیض صاحب, یہ جو وبائیں پھیلتی ہیں, یہ جو بیماریاں آتی ہیں, یہ بھی اللہ سکھاتا ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے نہیں آتی, یہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں. لیکن اللہ سکھاتا ہے. اللہ کیوں کہتا ہے روزہ رکھ لے تو؟ بھئی آپ کو سارا دن روٹی پانی نہیں کھائیں گے تو اللہ کو کیا فائدہ؟ اللہ آپ کو سکھا رہا ہے. آپ نے فاقے رہ کے سیکھنا ہے, آپ نے بھوکا رہ کے سیکھنا ہے, آپ نے بیماری سے سیکھنا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے,
تو وہ کیڑے زمین پہ گر جاتے تھے، تو وہ کیڑا اٹھا کے زخم پہ رکھ دیتے تھے. تو جب کسی نے پوچھا، یا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرا جسم جو ہے اس کی غذا ہے، تو میں اس کو غذا سے محروم کیوں کروں؟ اللہ اکبر. تو یہ میرا جسم کھا رہا ہے تو میں اس کو محروم نہیں کرتا. تو انسان اگر اپنے دماغ کو صحیح استعمال کرے تو اس کے اعمال بہتر ہو سکتے ہیں. یہ اپنے دماغ سے پوچھے. اچھا، دل جو ہے نا، اصل میں یہ بھی بڑا عجیب ایک فلسفہ ہے. لوگ کہتے ہیں یار میرا دل نہیں چاہ رہا نیکی کرنے کو، میرا دل چاہ رہا ہے میں وہ کر لوں. ٹھیک ہے نا؟ کوئی بندہ یہ نہیں کہتا میرا دماغ کہہ رہا ہے کہ میں آج فلاں چیز کھا لوں. جی. کیوں نہیں کہہ رہا؟ دماغ جو ہے وہ انسان کی وجود کی وسعت ہے، اور دل جو ہے وہ روح ہے. کیا بات. دل روح ہے. انسانی جسم کے اندر جو روح ہے وہ دل ہے. دل ہے. اور جو دماغ ہے وہ انسانی سوچ کی وسعت ہے. وسعت ہے. کیا بات. اچھا، اگر آپ دیکھتے ہیں نا، آپ کا دماغ سو جاتا ہے، آپ رات کو سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب جب رات کو سو جاتے ہیں تو دل تو کوئی خواہش نہیں کر سکتا، دماغ تو سو گیا. اب جب تک آپ سوتے رہیں گے تو دل تو ورکنگ میں رہے گا، لیکن اس کی طلب کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اسی لیے جب ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، جب آپ کو بیہوش کرتا ہے، آپ کو انجیکشن لگاتا ہے، وہ کیوں لگاتا ہے؟ کہ آپ کا دماغ سو جائے. اصل میں دماغ سوتا ہے، وجود نہیں سوتا. وجود تو اپنے سارے فنکشنز جو ہے وہ کر رہا ہے. دماغ سو گیا، فیلنگ سو گئی، وہ خلیے بند ہو گئے جو یہ احساس کرتے تھے کہ میرے جسم کو کاٹا جا رہا ہے. فریض صاحب، جس معاشرے کے اندر ہمیں ہر طرف بددیانتی نظر آتی ہے، کرپشن نظر آتی ہے، کوئی سچ بولنے کو تیار نہیں، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایسے معاشرے کو بھی ہم ایک سویا ہوا معاشرہ کہہ سکتے ہیں؟ اصل کہ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو سو چکا ہے، جس کا ضمیر سو چکا ہے. تو ایسے لوگوں کو جگانے کے لیے کیا کیا جائے فریض صاحب؟ اصل میں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ جگانے کی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل عطا کی ہے، اسی کا اللہ تعالیٰ انسانوں سے روز محشر پوچھے گا کہ میں نے تجھے جو عقل دی تھی اس کو تو نے کہاں استعمال کیا، اور یہ جو تو برے اعمال لے کر آیا ہے، کیا تجھے تیری عقل نے نہیں بتایا؟ کیا تو نے عقل سے کام نہیں لیا کہ تیرے اعمالوں کی گٹھلی میں برائیاں ہی برائیاں ہیں؟ استغفر اللہ. تو اگر تو اپنی عقل استعمال کرتا، تو اپنی سوچ استعمال کرتا، تو تیرے پاس اتنی برائیاں نہ ہوتی. دوسری بات رہ گئی معاشرے کا ماحول، انسانوں کا رہن سہن، انسانوں کی بے حسی. پاکستان کے معاشرے میں جو بے حسی ہے وہ ہمارے ماحول کا اثر ہے، ہماری سوچ کا اثر ہے، ہماری اوپر کی حکومتوں کا اثر ہے، ہماری لاقانونیت ہے. ہم کبھی اس بات پہ غور ہی نہیں کرتے کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان میں لاکھوں لوگ ڈاکو ہیں. پاکستان میں لاکھوں لوگ ڈاکو ہیں. لاکھوں لوگ ڈاکو ہیں. آج ہمارے موبائل پہ چل رہا تھا ہمارے محلے میں کہ آپ دروازے بند رکھیں، یہ کریں وہ کریں. وہ تجھے اللہ نے اس لیے عقل دی ہے کہ تو دوسروں کو لوٹے گا، دوسروں سے ظلم کرے گا. ابھی ایک میں نے ویڈیو دیکھی، اس میں بچے کو بھی قتل کر دیا، عورت کو بھی قتل کر دیا، اس کے گھر والوں کو بھی قتل کر دیا، باقیوں کو باندھا ہوا ہے. تو پھر تیری ایسی عقل پہ جو قدرت نے تجھے عطا کی ہے، تیری عقل اور دماغ پہ لعنت ہے کہ تو نے یہ بات نہ سوچی کہ میں انسانیت پہ اتنا ظلم کر رہا ہوں. کس کے لیے کر رہا ہوں؟ پیسوں کے لیے کر رہا ہوں. تجھے پیسوں کے لیے تو پیدا ہی نہیں کیا گیا. انسان کو پیسوں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. انسان کو پیسوں کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا. یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے تھوڑا 50-55 سال پہلے، اور آج بھی پاکستان میں بھی ایسے علاقے ہیں ہمارے علاقے میں جو بارٹر سسٹم ہے، چیز دے لیتے چیز لے لیتے. تو پیسہ تو نے بنایا امن کے لیے،
पैसा तो तूने बुलाया अमन के लिए, कि लेन देन में झगड़ा ना हो जाए कि ये गंदम मैंने दी है, चावल लिए हैं, तो मैं कहूँगा चावल महंगे, तो ये तो मुश्किल से पैदा होते हैं, पानी में पैदा करने पड़ते हैं, तो गंदम तो वैसे हो जाती है। तो इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम से कोई 50-55 साल पहले एक आदमी ने पैसे को तख्लीक किया, ठीक है जी। उसने करेंसी को बनाने का सोचा ताकि इंसान झगड़ा ना करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से 50-55 साल पहले। उससे पहले तो ये सिस्टम नहीं था, लेन देन का सिस्टम था। आप एक चीज़ दे दें, दर्जी आपके कपड़े सिदेगा, ठीक है जी, दर्जी आपके कपड़े सिदेगा, आप उसको रोटी दे देंगे, ठीक है जी, आप उसको चावल दे देंगे, दूध वाला आपको दूध दे देगा, आप उसको उसके बदले दूसरी चीज़ दे देंगे। तो ये दुनिया का निज़ाम ऐसे चलता रहा। अगर कोई दौलत के अंबार लगा देता है, बड़ी ज़मीनें इकट्ठी कर लेता है, बड़े बड़े महल्लात बना लेता है, तो फ़रैज़ साहब आखिर में उसको क्या मिलेगा? आखिर तो फिर छोड़ के जाएगा। और जिस तरह आप फरमाते हैं, जो कब्र के अंदर का नज़ारा आप बयान करते हैं कि जब यहाँ से जाएगा खाली हाथ जाएगा, ठीक है, वो तो अमाल ही लेके जाएगा। वो खाली हाथ को भी छोड़ दे, सब कुछ खाली जाएगा। इस दुनिया में किसी फकीर या किसी बादशाह के पास जो कुछ है वो उसका मालिक ही नहीं है। इस दुनिया में आप फरमा रहे हैं कि जो कुछ किसी फकीर के पास है या जो कुछ किसी बादशाह के पास है वो उसकी मलकियत नहीं है। नहीं है। वो कैसे फ़रैज़ साहब? वो बादशाह महल छोड़ जाता है, फकीर झोपड़ी छोड़ जाता है। मतलब आप अपना लिबास नहीं साथ ले जा सकते, आप अपनी ऐनक नहीं साथ ले जा सकते, कोट नहीं ले जा, आप ले जा क्या सकते इस दुनिया से? इस दुनिया को क्यों लूट रहे हैं? तो फिर इतनी मार धाड़ क्यों करता है? इतना कम अकल और कम अकल से काम क्यों नहीं लेता इंसान? तो अल्लाह ताला ने इंसान को आजमाने के लिए इसको अकल की वुसअत दी और अकल की वुसअत के ऊपर लालच, हवस, हिरस, अफसोस इसको गालिब कर दिया। अकल और दानिश के ऊपर लालच और हिरस को गलबा दे दिया अल्लाह, गलबा दे दिया, और शैतान को गलबा दे दिया, और शैतान को भी गलबा दे दिया। अदरवाइज शैतान को अल्लाह ताला ख़त्म कर देता। भाई तूने तो इंसान को सजदा ही नहीं किया, चल मैं तुझे ख़त्म करता हूँ। उसने इंसान को आजमाने के लिए इब्लीस को इतनी ताकत दे दी कि वो आपको आजमाएगा, और अल्लाह ताला ने दौलत को इतनी वुसअत दे दी कि इंसान की आजमाइश होगी। इंसान के पास कुछ है ही नहीं, इंसान के पास कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसी वुसअत नहीं है कि आप क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म रहेगा? आप जहांगीर के मकबरे पे जाके देख लें, अस्तगफिरुल्लाह, आप जहांगीर के मकबरे पे जाके देख लें, वो जो बादशाह जिसके सामने कोई सर आंखें नहीं, बादब रूबरू बामलादा, मतलब है रूबरू से ये मतलब था कि आपने एक दूसरे को देखना है, बादशाह सलामत को नहीं देखना। जब बादशाह सलामत गुजरा है, तो मैं एक ही दफ़ा ज़िंदगी में गया हूँ, तो जहांगीर के मकबरे के पास कुत्ते फिर रहे थे। अस्तगफिरुल्लाह, कुत्ते फिर रहे थे? तो मैंने दो कुत्ते जहांगीर के मकबरे के पास। मैंने कहा यार, दिल में मैंने कहा बादशाह सलामत, आपके तो गिरदनुमा में कुत्ते फिर रहे हैं, आपको पता ही नहीं। किधर गई वो शानो शौकत? किधर गया वो लिबास? किधर गया वो रूबरू बादब बामलादा होशियार शहंशाह हिंद तशरीफ ला रहे हैं? अफसोस, कुछ भी नहीं है। असल में इंसान अगर कनात कर लेगा, इंसान अगर अपने दिमाग से सोच लेगा, दिमाग से ही सारे फैसले करने हैं ना। इंसान ने जितने फैसले भी करने हैं, जितनी लड़ाइयाँ हैं, जितने झगड़े वो हैं, सब कुछ किया धरा जो है वो दिमाग का है, अक्ल व दानिश का है। अक्ल व दानिश का है। क्या बात? आपने अक्ल इस्तेमाल करनी है, आपने ये सोचना है यार मैं जो ये काम कर रहा हूँ बुरा तो नहीं है, ये जो मैं काम कर रहा हूँ। जब आपकी अक्ल काम करती है तो आप नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं। जब आप खाना काबा का तवाफ़ करते हैं तो आपके लाशऊर में होता है कि मैं अल्लाह के घर का तवाफ़ कर रहा हूँ। और अकल ने तो इतनी वुसअत अता फरमाई है कि आप घर बैठे भी खाना काबा का तवाफ़ कर सकते हैं। क्या बात है! आप ये फरमा रहे हैं कि इंसान की सोच की वुसअत इतनी है, इसकी सोच की परवाज़ इतनी है कि ये घर बैठे भी अल्लाह के घर का तवाफ़ कर सकता है। और अल्लाह ताला
روز محشر یہ بھی یقیناً پوچھے گا کہ میں نے تجھے جو عقل کا اختیار دیا تھا اس کا تو نے حق ادا کیا؟ کیا بات ہے، اختیار پہ بھی بات ہوگی. ہاں، اس کا تو نے حق ادا کیا؟ انسان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ تو ایسے ہی ایک دھوڑ ہے، یہ ایک بھاگ ہے، یہ ایک بس ایسے انسان بھاگ رہا ہے کہ ریوڑ ہے. یہ اس دنیا میں وہ لوگ بڑے عظیم ہیں جنہوں نے کوئی چیز ایجاد کر دی. میں تو یہ گلاس نہیں بنا سکتا. ایسے لوگ جنہوں نے انسانیت کے لیے کچھ کیا، وہ لوگ عظیم ہیں. انسانیت کے لیے کچھ کیا، انہوں نے اس دنیا کی ترقی کے لیے کچھ کیا. ہم نے تو کچھ نہیں کیا. ہم تو یہ قطرہ نہیں بنا سکتے. اگر آپ اس قطرے پر ہی اپنے دماغ کو استعمال کریں تو آپ ولی ہو جائیں گے. پانی کا ایک قطرہ نہ بنا پایا انسان. یہ جو قطرہ ہے، اس کو اگر آپ سوچنا شروع کر دیں گے، آپ اپنے دماغ پر زور دینا شروع کر دیں گے، آپ اگر گلاب کے پھول کے بیچ میں جو خوشبو اس کو سوچنا شروع کر دیں گے، اپنے عقل کو استعمال کریں گے، آپ ولی ہو جائیں گے. اگر آپ ایک آم کھاتے ہیں، اس کے اندر مٹھاس جو اس کے متعلق سوچنا شروع کر دیں گے تو خدا کہے گا یہ میرے متعلق سوچ رہا ہے. خدا تو پانی کا قطرہ ہے. اللہ اکبر. اب یہ کتنا سیلاب آیا ہے، کتنا سیلاب آیا ہے. کتنے 7 سمندر ہیں دنیا میں. سمندر میں 7 سمندر ہے نا جی. اس میں پانی کوئی نہیں ہے. میرے تجربے کے مطابق اس میں قطرے ہیں. یہ قطرے کیا ہے؟ یہ انسان کا دماغ ہے. بذات خود سمندر پانی کی شکل اختیار کر گیا ان قطروں سے. کیا بات ہے. اگر آپ سمندر کے کنارے پر بیٹھ کے انگلی کو یوں نکالیں گے تو یہ ایک قطرہ آپ نکالیں گے. آپ نے سمندر کے وجود سے ایک قطرہ توڑا ہے. نہیں، سمندر کا وجود ہی کوئی نہیں ہے. اگر آپ کے دماغ کے خلیے کام نہیں کر رہے تو آپ کا وجود اس سمندر کے قطرے کی طرح ہے ہی نہیں. کیا بات ہے. اگر آپ اپنی عقل و دانش کو استعمال نہیں کر رہے تو آپ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ آپ انسان کہلائیں. ہاں نہیں، انسان تو خیر ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا. بے عقل بھی تو لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ انسان تو ایک وجود کا نام ہے نا جی. اس میں جو کمال ہے. پیغام کیا ہے فراز صاحب آج کا؟ پیغام تو میں ایک نظم بھی پڑھوں گا، آپ کو پیغام کا پتہ لگ جائے گا. پیغام یہ ہے کہ انسان ہر وقت اپنے دماغ کو مثبت استعمال کرے. کیا بات کہ کیا بات ہے. میں نے اپنے دماغ سے اس دنیا کی جتنی پرابلم ہے وہ ہمارے دماغ کا خلفشار ہے. اپنے دماغ کو ہر وقت مثبت استعمال کرنا، یہ خلفشار ہے ہمارا. کیا مطلب اگر میں کسی کی اچھی گاڑی دیکھ کے رو رہا ہوں تو میں یہ اپنے دماغ کی وسعت کی خرابی کے لیے رو رہا ہوں. مطلب جہاں ساری چیزیں اکٹھی کر کے پہاڑ بن جائے گا وہاں آپ قناعت کو شامل کر لیں. کیا بات ہے. یا پھر یہ کہہ دے کہ ہم سے پہلے اس دنیا میں جو لوگ آئے تھے انہوں نے دماغ کو، بل گیٹ کیا کر لے گا، ٹھیک ہے جی، ملک ریاض کیا کر لے گا، عمران خان کیا کر لے گا، کوئی دنیا کا بڑا آدمی کیا کر لے گا، ٹھیک ہے جی. اس دنیا سے کوئی اقتدار، کوئی پیسہ، کوئی چیز لے کے نہیں جا سکتا. اور خدا کی قسم اللہ کے برگزیدہ وہ لوگ ہیں جن کو فاقے لگے. اللہ اکبر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ ایک حضور کے گھر میں ملازمہ تھی اور ایک حضرت عائشہ تھی. تو 2-2.5 مہینے ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا. کچھ پکائے، بڑی مشکلات، کچھ پکائے نہیں، کچھ کھائے نہیں. ایک کھجور کھا لی پانی، یعنی کھجور کھا لی پانی پی لیا، یا کوئی سوکھی چیز کھا لی. اور اگر آپ مفلسی میں، غربت میں، تنگ دستی میں اس دنیا میں گزر کریں گے تو آپ اللہ کے زیادہ قریب ہوں گے نسبتاً بل گیٹ کے، ملک ریاض کے، یا کسی پیسے والے آدمی کے. پیسے والا آدمی تو خواب میں بھی پیسے گنتا ہے. اقتدار کا بھوکا تو خواب میں بھی یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں لف اٹھا رہا ہوں، میں حکم چلا رہا ہوں. اگر مفلسی میں، اگر غربت میں آپ اپنی عقل و دانش سے کام لیتے ہیں، قناعت میں کام
لیتے ہیں, قناعت میں زندگی بسر کرتے ہیں, تو آپ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. بڑی سیدھا سا فلسفہ ہے نا جی. بھائی آپ کو اللہ نے بنایا, مجھے اللہ نے بنایا, ٹھیک ہے جی, میں نے اللہ نے دماغ عطا کیا, میں نے اللہ کے متعلق سوچنا ہے, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, میرا رب کون ہے, مجھے کس نے تخلیق کیا ہے, میں کیوں ہوں, کس لیے ہوں, یا کیوں آیا ہوں, میں نے کیا کرنا ہے, میرے فرائض کیا ہیں, میں نے دنیا کے ساتھ کیسے رہنا ہے, ٹھیک ہے. نہ سمجھ آئے اسپتالوں میں چلے جائیں, مریضوں کو مرتے دیکھ لیں, نہ سمجھ آئے قبرستان چلے جائیں, مردوں کو دیکھیں, قبروں کو دیکھیں, آپ کو سمجھ آئے گی. یعنی آپ دیکھتے جائیں گے آپ کو سمجھ آئے گی یہاں تو ہے کچھ نہیں. اب یہاں سب کچھ ہے اگر آپ کا دماغ ہے. کیا بات ہے. اگر آپ کا دماغ ہے, اگر آپ نے اس دماغ سے کام لے لیا اور اللہ کی وسعتوں کو پہچان لیا, تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ انسانی وجود کیا ہے, اللہ کیا ہے, دماغ کیا ہے, عقل کیا ہے, دانش کیا ہے. کیا بات ہے. پھر ساری باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی, رستہ سیدھا ہو جائے گا. کیا بات ہے. تو رستہ سیدھا کرنے کے لیے آپ نے ٹریک چلانا ہے. بہت خوب. اللہ نے اپنا فرض پورا کر دیا. آپ نے, اللہ تعالیٰ نے جب بچے کو پیدا کیا تو اس کی کھوپڑی میں ساری چیزیں ڈال دی. کیا بات ہے. چھوٹے بچے بڑی بڑی قابلیت کی بات کرتے ہیں. اچھا, چند اشعار پلیز اگر شامل کریں پروگرام میں. چند تو نہیں ہے. عقل و دانش کے زمانے کدھر گئے. بہت خوب. عقل و دانش کے زمانے کدھر گئے, وہ فکر فردہ کے پیمانے کدھر گئے. عقل و دانش کے زمانے کدھر گئے, وہ فکر فردہ کے پیمانے کدھر گئے. کیا بات. یعنی دوسروں کے متعلق, جو فرد کے متعلق سوچتا تھا ایک فرد, وہ پیمانے کدھر گئے. کیا بات ہے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ جھوٹ سے نفرت کرتے تھے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ جھوٹ سے نفرت کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. وہ جو تھے سچائی کے خزانے کدھر گئے. کیا بات ہے. سچائی کے خزانے کدھر گئے. کیا بات ہے. وہ جو تھے سچائی کے خزانے کدھر گئے, عقل و دانش کے زمانے کدھر گئے, وہ فکر فردہ کے پیمانے کدھر گئے. کیا بات. اب پتہ نہیں چلتا کون بڑا ہے کون چھوٹا. اب پتہ نہیں چلتا کون بڑا ہے کون چھوٹا. یہ معاشرے پہ تنقید ہے. اب پتہ نہیں چلتا کون بڑا کون چھوٹا ہے. ہوتے تھے پہلے جو دادے, نانے کدھر گئے. اب تو مانتے ہی نہیں اب کہ نانا کوئی بات سکھا رہا ہے. بالکل ایسے ہی. دادا کوئی بات سکھا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ہوتے تھے جو پہلے دادے, نانے کدھر گئے. کیا بات. اب یہ بے عقل کسی کو کیا سمجھائیں گے. اب یہ بے عقل کسی کو کیا سمجھائیں گے. وہ جو آتے تھے لوگوں کو سمجھانے کدھر گئے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. وہ جو آتے تھے لوگوں کو سمجھانے کدھر گئے. کیا بات. عقل و دانش کے زمانے کدھر گئے. قدیم زمانے میں جو اصل ہوا کرتا تھا. قدیم زمانے میں جو اصل ہوا کرتا تھا. وہ طریقے اصولوں کے پرانے کدھر گئے. کیا بات ہے. طریقے اصولوں کے پرانے کدھر گئے. قدیم زمانے میں جو اصل ہوا کرتا تھا. کیا بات ہے. جو اصل ہوا کرتا تھا. وہ طریقے اصولوں کے پرانے کدھر گئے. کیا بات. عقل و دانش کے زمانے کدھر گئے. فکر فردہ کے پیمانے کدھر گئے. کیا بات. ٹھیک ہے جی. دکھ بانٹنے کے لیے ہزاروں لوگ آ جاتے تھے. دکھ بانٹنے کے لیے ہزاروں لوگ آ جاتے تھے. وہ لوگ اپنے اور بیگانے کدھر گئے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. دکھ بانٹنے کے لیے ہزاروں لوگ آ جاتے تھے. وہ لوگ اپنے اور بیگانے کدھر گئے. کیا بات. اب کوئی پوچھ. کیا بات. بیگانے کدھر گئے. بہت خوب. اب روشنی اندھیروں کی نظر ہو گئی ہے. اب روشنی اندھیروں کی نظر ہو گئی ہے. اب روشنی اندھیروں کی نظر ہو گئی ہے. جو شمع پہ مر مٹتے تھے وہ پروانے کدھر گئے. کیا بات. جو شمع پہ مر مٹتے تھے وہ پروانے کدھر گئے.
इंसानों के मरने पे कोई मातम भी नहीं करता। इंसानों के मरने पे कोई मातम भी नहीं करता। इंसानों के मरने पे कोई मातम भी नहीं करता। जो रोते थे कब्रों के सराने किधर गए। क्या बात। जो रोते थे कब्रों के सराने किधर गए। क्या बात। अक्ल दानिश के ज़माने किधर गए। हम ये पूरी करनी है। वो जो लोग बनाते थे इंसानियत के उसूल, वो लोग जो बनाते थे इंसानियत के उसूल, वो अक्ल दानिश के कारखाने किधर गए। क्या बात, क्या बात। वो जो बनाते थे इंसानियत के उसूल, वो अक्ल दानिश के कारखाने किधर गए। क्या बात। जिन तस्बीहों से औलिया बन जाते थे लोग, जिन तस्बीहों से औलिया बन जाते थे लोग, जिन तस्बीहों से औलिया बन जाते थे लोग, उन तस्बीहों के वो दाने किधर गए। वाह वाह वाह। उन तस्बीहों के वो दाने किधर गए। अक्लो दानिश के ज़माने किधर गए। अब महफिल में जाहिलाना गुफ्तगू होती है। 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 दानाओं के जो होते थे ठिकाने किधर गए। वाह 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 वाह। दानाओं के जो होते थे ठिकाने किधर गए। आखिरी शेर अर्ज किया है। जी। अब जाहिल लोगों को फतवे दे रहे हैं। 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 वो नबियों पैगंबरों के वाह 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 फरमाने किधर गए। क्या बात है। वो नबियों पैगंबरों के फरमाने किधर गए। जो फरमाते क्या बात थे। है। वो आपने जो वजन, बड़ा खूबसूरत वजन किया आपने। पैगंबरों के फरमाने किधर गए। क्या बात है। अक्लो दानिश के ज़माने किधर गए। फिक्र फरदा के पैमाने किधर गए। वाह वाह वाह। जिसमें इंसान तोल रहा था इंसान क्या बात है। भाई साहब, आपका बड़ा शुक्रगुजार हैं। आप अपने कीमती वक्त से हमारे लिए, हमारे नाजरीन के लिए वक्त निकालते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं। अक्ल दानिश पे बड़ी भरपूर गुफ्तगू की। मुझे यकीन है हमारे नाजरीन को भी हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। नाजरीन मोहतरम, अक्ल दानिश वो खूबी है जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के बरगज़ीदा लोगों में आपका शुमार होगा। अक्ल दानिश वो कुंजी है जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आप जन्नत का दरवाज़ा भी खोल सकते हैं और आप जहन्नम का दरवाज़ा भी खोल सकते हैं। आपको सिलेक्ट करना है, आपको ऑप्ट करना है, आपको दोनों रस्तों में से एक रस्ते को चुनना है। फ़रैज़ साहब कहते हैं अपनी अकल को इस्तेमाल करें, दूसरों का सहारा बने जिनका कोई सहारा नहीं, उनका हाथ थामें जिनको कोई नहीं थाम रहा। अल्लाह आपका हामी व नासिर। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।